آج میں بات کروں گا جو ابھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اور جو جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں بات کروں گا کہ اگر آج کل کوئی دو ملک کے درمیان جنگ ہو جائے گی تو اس کی ڈسٹرکشن کس حد تک ہو سکتی ہے۔ جب ہم ڈسٹرکشن کی بات کریں، جنگوں میں تباہی کی بات کریں، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی جو جاپان کے دو شہر تھے جن پہ ایٹم بم کا استعمال کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے کس حد تک ڈسٹرکشن ہوئی تھی۔ کیونکہ جو ایٹم بم استعمال ہوئے تھے وہ ورلڈ وار سیکنڈ کے لاسٹ میں استعمال ہوئے تھے، اور وہ ہمیں بتا رہے کہ جو جنگ کی وجہ سے جو تباہی ہو سکتی ہے، اس کا وہ کہتے ہیں ایک طرح کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے کہ ایٹم بم سے کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے میں بات کروں گا جو ایٹم بم یہ وجود میں کیسے آیا۔ کہتے ہیں کہ 1939 میں جو البرٹ اینسٹائن جو تھے، جو یو ایس اے کے بہت بڑے ایک سائنٹسٹ تھے، جو کہتے ہیں کہ اس نے ایک خط لکھا تھا، جو ان دنوں روزویلٹ جو تھے یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ تھے، اس کو خط لکھا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ جو نیوکلیر فزکس ہے اس میں ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ ہم آج ایک ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ جب یہ بات روزویلٹ کو پتہ چلی تو اس نے ایک خفیہ پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام ہے دا مین ہیٹن پروجیکٹ۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو الائڈ کنٹریز تھی، اس میں یو ایس آر جو تھا، اس طرح سے یو کے تھا، اور اس طرح سے یو ایس اے تھا، ان کے جو سائنٹسٹ تھے کہتے ہیں انہوں نے سب نے اس میں حصہ لیا، اور ایٹم بم بنانے کی مطلب یہ جو مین ہیٹن پروجیکٹ ہے یہ سب سیکرٹ تھا، یہ سب خفیہ رہا تب تک کہ جب تک انہیں ایٹم بم نہ بنائے۔ اور اس دوران انہوں نے دو ایٹم بم بنائے، ایسے بنائے جن کا ایک کا نام ہے کہ لٹل بوائے، دوسرے کا نام ہے فیٹ مین۔ کیونکہ اس کے بعد جو روزویلٹ ہے اس کی وفات ہو چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ تو اسی طرح سے اس دوران جب ورلڈ وار سیکنڈ چل رہا تھا، جب جرمنی تھا وہ یو ایس اے کے خلاف لڑ رہا تھا، یو کے خلاف لڑ رہا تھا، اور اس دوران اس کو بہت سارا نقصان ہوا اور یہ بہت کمزور پڑ گیا، اور اسی طرح سے پھر ہٹلر کی بھی موت ہو چکی تھی۔ تو اسی طرح سے جرمنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز تھی وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جرمنی بہت کمزور پڑ چکا تھا۔ اور اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی جس کا نام تھا دا پوٹسڈیم کانفرنس۔ اس میں جو یہ ٹرو مین ہے، اسی طرح سے جو اسٹیلن تھے، اسی طرح جو ونسٹن چرچل تھے، یہ الائڈ کنٹریز کے جو بادشاہ، میں کہوں گا جو ان کے بڑے بڑے عہدے دار تھے، جب وہ ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جب جرمنی کمزور پڑ چکا تھا، ہم جو یورپین کنٹریز ہے جو وہاں کے بارڈرز ہیں اس کو نئے سے تشکیل دیں گے، اب ہم بتائیں گے کون کنٹری کا بارڈر کیا رہے گا۔ اسی دوران یہ بات بھی سامنے اس کانفرنس میں کہ جو جاپان ہے وہ بھی لڑ رہا تھا ان تینوں کنٹریز کے خلاف، الائڈ کنٹریز کے خلاف، ہم اس کو کیسے مطلب سرنڈر پہ لائے، اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ سرنڈر کرو، تو بلکہ جاپان جو تھا وہ پھر بھی لڑ رہا تھا۔ اس دوران ہوا یہ کہ جو جاپان کا ایک شہر تھا ٹوکیو، کہتے ہیں اس پہ لگ بھگ 2000 ٹن کے وزنی بارود استعمال کیا گیا تھا، اس پہ بمباری کی گئی تھی۔ کہتے ہیں اس حد تک بمباری کی گئی تھی کہ جو وہاں پہ جو بمبرز جو جہازوں میں جاتے تھے، پائلٹ جو وہاں سے جاتے تھے، کہتے ہیں ان کو جو آکسیجن کی وہ ماسک پہننی پڑتی تھی، کیونکہ جو اتنے لوگ مارے گئے تھے ان کی جو وہ بدبو آ رہی تھی، ان کی جو بدبو اس حد تک ہو رہی کہ اس کی وجہ سے وومٹنگ، ان کو الٹیاں آ سکتی تھی، اس لیے ان کو وہ آکسیجن ماسک کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ پھر جب انہوں نے نہیں مانا جو پوٹسڈیم کانفرنس، اس کے بعد بھی جب جاپان نے سرنڈر نہیں کیا، تو اور جاپان کو ان دنوں یہ پتہ نہیں تھا کہ یو ایس اے کے پاس ایسا بم ہے، ایٹم بم انہوں نے بنایا کہ ہم پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا، تو جو پہلا بم ہے جس کو B-29 بامبر جو تھا، جس کا نام تھا ایبولا گے، جو یہ جہاز تھا، کہتے ہیں جو اس کا کریو تھا، جو اس کے مطلب جو چلانے والے تھے، جو اس کے ساتھ منسلک تھے اس جہاز کے ساتھ، کہتے ہیں ان کو تب تک نہیں بتایا گیا تھا آپ کا یہ مشن کیا ہے اور جو آپ بم لے رہے ہو یہ کیا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر جب وہ پورا جب کمپلیٹ ہوا تب جا کے اس کا جو کیپٹن تھا، جو اس کا جو مطلب جو اس مشن کا جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے ان کو کہا تھا ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 1945 میں یہی اگست کا کوئی دن تھا، تو ہیروشیما پہ اس ایٹم بم کا استعمال کیا گیا۔ اب جب یہ ایٹم بم استعمال کیا گیا تو اس کی ڈسٹرکشن کیا تھی کہ کہتے ہیں کم سے کم 16 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا تھا وہ پورا کا پورا جل چکا تھا، اور انسٹینٹلی اسی وقت پہ کم سے کم 80,000 لوگ مر چکے تھے وہیں پہ۔ جب یہ بم صرف وہاں پہ استعمال کیا گیا تو 80 لاکھ اسی وقت مر گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں پھر لگاتار 3 دنوں پہ تک وہاں پہ وہ لہریں چل رہی تھی، وہاں پہ ہوائیں چل رہی تھی، وہ بھی کیا فائر سٹارمز، آگ کی وہ ہوائیں چل رہی تھی وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ مارے گئے۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو وہاں سے بھاگ رہے تھے، بھاگنے میں کامیابی ہوئے تھے، جو اس کی جو نیوکلیر بم کا جو استعمال ہوا، جو اس کی وجہ سے وہ ریڈیشن چل رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پھر بیمار پڑ گئے، بہت سارے لوگ جو ہینڈیکیپڈ ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بھی مر گئے. لگ بھگ 1,30,000 لوگ اس بم کی وجہ سے، جو ایٹم بم استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے مر گئے. مگر پھر بھی جاپان کو جب یہ بم استعمال کیا گیا، جو ہیروشیما پہ یہ بم استعمال کیا گیا، کہتے ہیں کہ جو ہنری ٹرومین جو یو ایس اے کا جو پریزیڈنٹ ہے، جس نے جب یہ ایٹم بم استعمال کیا، اس نے ایک لائن کہی تھی: "دا ایٹم بم واز ناٹ گریٹ ڈیسیژن، اٹ واز میئرلی اندر پاورفل ویپن ان دا آرسنل آف رائٹیوزنس". اس کی وہ ڈائری تھی، اس میں اس نے یہ چیزیں لکھی تھی. کہتے ہیں اس نے اسی شہر کا انتخاب کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے ٹوکیو پہ، جو جاپان کا ہی ایک شہر، اس پہ بہت ساری بمباری کی تھی، اور وہاں کا بھی لگ بھگ 40 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا تھا اس کو بھی پورا ختم کیا گیا تھا. اب انہوں نے ہیروشیما کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی بمباری نہیں ہوئی تھی. اس نے ٹرومین نے کہا کہ ہم اس پہ اس لیے استعمال کریں گے، ہم دیکھ سکے کہ جو مطلب سکیل کر سکتے کہ اگر ایٹم بم کسی جگہ استعمال کیا جا سکتے، اس کی ایگزیکٹ ڈسٹرکشن کس حد تک جا سکتی ہے. مطلب اتنا بروٹل تھا ٹرومین، مطلب ایسی سوچ تھی اس کی. اس کے بعد جب وہ جاپان نے اس کے بعد بھی سرنڈر نہیں کیا، تو اس کے بعد اور بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد ناگاساکی پہ اور ایک ایٹم بم استعمال کیا گیا، جس کا نام تھا فیٹ مین. کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو فیٹ مین تھا، یہ لٹل بوائے سے تھوڑا بڑا ہی تھا، مگر اس کی ڈسٹرکشن اتنی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو ناگاساکی جو ایریا ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے پہاڑ تھے، اس کی وجہ سے زیادہ پھیل اور ریڈیشن بہت زیادہ دور تک نہیں چلی گئی. اور ہوا یہ کہ اس کے بعد جو جاپان کے لوگ تھے، ان نے اس کے بعد سرنڈر کیا. جو ان کا بادشاہ تھا اس وقت، ایمپرر ہیروہیٹو، اس نے سرنڈر کیا، تو اس کی وجہ سے ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوا. یہ تھا 1945 میں جب ایٹم بم استعمال ہوا. اس دن اتنی ڈسٹرکشن ہوئی تھی. اس سے بعد آج تک کتنے ٹائم ہو چکا ہے، آج کل کتنے مطلب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے کنٹریز کے پاس، اس سے کس حد تک ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. شکریہ، یہ تھا آج کے لیے اتنا ہی.